اب ہزار وہ کتنوں بھی حج کرنے اس طریقے کے وہ حج قابل قبول نہیں. خلوص ہونا چاہیے. پہلا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کوئی بھی کام آپ کر رہے تو اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. پہلی شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے. ایک تو مومن ہو, ایمان والا بننا ہی چاہیے. ایمان ہی نہیں ہے اور کتنا بھی آپ ہمارے بھائی لوگ بہت سے پنیہ والا کام کرتے ہیں, اس کو اس کا اجر دنیا میں ملتا ہے, مرنے کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. جو بھی کچھ کر رہے ہیں ایمان ہونا ضروری ہے. آپ ایمان آپ کے پاس ہے, نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, رسول پر ایمان نہیں ہے, آپ عبادت کرتے چلے جائیے, ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بعد یہ اخلاص دوسرے نمبر پر ہے. اخلاص دوسرے نمبر پر, پہلے نمبر پر ہے ایمان. اللہ پر یقین, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل, اور توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے. توحید کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہے. اللہ جتنا دے رہا ہے اسی میں خوش ہونا چاہیے. اللہ جس حال میں آپ کو رکھ رہا ہے اس حال میں خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا, آپ کے پاس کچھ کم ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر کوئی بھروسہ, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہ ہو تو میرے بھائیو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مالک ہے. ایمان, اخلاص, کام کر رہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے. دکھاوا, ریاکاری اللہ کو, شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور تیسری چیز, اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو, تب وہ عبادت قابل ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی. اب ہم سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہو, وقت ہی وقت ہے, مسجد میں نماز پڑھنے تو جا نہ سکے, چلو ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں. لیکن آپ کے دماغ میں ایک بات آئی, نماز تو نماز ہے, رکعت میں ثواب ملتا ہے. 4 رکعت عشاء میں ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم 10 رکعت پڑھیں گے. 4 رکعت میں 10 رکعت پڑھ رہے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس, کیا ٹینشن ہے, کہیں تو جانا ہے نہیں, کوئی کام نہیں ہے. ہم 4 رکعت نہیں بلکہ ہم 10 رکعت کی نمازی تو ہے. آپ بتائیے یہ نماز آپ کے قابل ہے؟ 10 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز, آپ کی نماز منہ کے مارے, آپ کی نماز قابل قبول نہیں. آپ نے رکوع صحیح کیا, سجدہ صحیح کیا, قیام صحیح کیا, سب کچھ صحیح کیا, لیکن آپ 4 کی جگہ آپ نے 10 رکعت نماز پڑھ لی, آپ کی جو نماز قابل قبول نہیں. تو اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا مہر نہیں ہے. ابھی آپ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے اندر کتنے فرقات ہوئے, گلیوں میں, شہروں کے اندر قمقمے اور لائٹنگ اور جھنڈے لگائے گئے اور نبی کی آمد مرحبا مرحبا کی نعرے لگائے. اور کچھ جگہوں میں تو لکھا گیا وہابی حرامی. سوشل میڈیا میں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں, لکھا وہابی حرامی. کیوں؟ یہ غصات رسول ہیں, یہ نبی کی آمد پہ مرحبا نہیں کہتے ہیں اور یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم نے کہیں کہا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ نے اگر کبھی کہا ہوتا اپنے صحابہ سے کہ تم میرا برتھ ڈے منانا, میری میلاد منانا, اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آپ ایک حدیث دکھا دو, ایک حدیث, 2 نہیں, ایک, 2 3 نہیں, ایک دکھا دو کہ نبی نے کبھی منایا ہو یا نبی نے کبھی منانے کا حکم دیا ہو. آپ کہیں گے نبی نہیں منایا, نبی نے منانے کا
حکم نہیں دیا، لیکن اگر کوئی منائے گا تو غلط کیا ہے۔ ایک مولوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا کہ غلط کیا ہے، منع تو نہیں ہے، آپ نے نہ کیا ہے نہ کرنے کو کہا ہے، لیکن منع تو آپ نے نہیں کیا ہے۔ اب ہم کریں گے تو آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ 8 مت پڑھو، 9 مت پڑھو، 10 مت پڑھو، منع کہاں کیا؟ پڑھ لو نماز، پڑھ لیجئے، کہتا کہ منع کہاں کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، نبی کو جاننے والا سب سے زیادہ صحابہ کرام، نبی کو سمجھنے والا سب سے زیادہ صحابہ، اور نبی کے اوپر جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت صحابہ موجود تھے۔ نبی کے انتقال کر جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس کی زندگی کے بعد بھی، اس کی زندگی میں، نبی کی زندگی اور نبی کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کبھی برتھ ڈے نہیں منایا، میلاد النبی نہیں منایا۔ سب سے زیادہ صحابہ نبی سے محبت کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، نبی سے محبت اس قدر کیا کرتے تھے، اس قدر اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب واقعات پڑھیں گے تو اللہ کی قسم، نبی سے محبت کرنے والے اگر نبی حکم دے دیں یہاں کود جاؤ تو کود جایا کرتے تھے، نبی کہا کرتے تھے اٹھو تو اٹھتے تھے، نبی کہا کرتے تھے بیٹھو تو بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی کی بات کو وہ صحابہ اتنا زیادہ مانا کرتے تھے، جب نبی کے انتقال کر جانے کے بعد صحابہ نے نبی کبھی نہیں منایا، عید میلاد النبی کبھی تبع تابعین نے نہیں منایا۔ ابو بکر جس کو جنتی اللہ کے رسول نے قرار دیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، اور عمر فی الجنہ، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ عثمان غنی کی زندگی میں محمد رسول اللہ کا برتھ ڈے آیا 2 بار، آپ نے نہیں منایا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں برتھ ڈے آیا، کئی بار آپ نے نہیں منایا۔ عثمان غنی کی زندگی میں آیا، آپ نے میلاد النبی نہیں منائی۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کی زندگی میں اللہ کے نبی کی برتھ ڈے اور میلاد کا وقت آیا، پیدائش کا دن آیا، آپ نے میلاد وغیرہ کچھ نہیں منایا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام اور تبع تابعین اور بڑے بڑے امام جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے بھی تو برتھ ڈے کے موقع پہ عید میلاد النبی نہیں منائی۔ ان کو جانے دو۔ اسی طریقے سے قادر عبد القادر جیلانی نبی، اللہ کے نبی کے پیدائش پر آپ نے برتھ ڈے نہیں منایا، میلاد النبی نہیں۔ بخاری، امام بخاری نے نہیں، امام مسلم نے نہیں، امام ترمذی نے نہیں، امام ابو داؤد نے نہیں، ان لوگوں نے نہیں منایا۔ اب آج کل کے یہ کٹ ملاؤں کو یہ حدیث اور یہ وحی کہاں سے ہو گئی کہ وہ نہیں منائے؟ ہم منائیں گے کیونکہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت تمہیں مبارک ہو، ہم وہی محبت کریں گے جس کو اللہ کے نبی نے صحیح قرار دیا ہے اور جس کے اوپر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے، جس کے اوپر رسول کی مہر لگی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، تصور کرو، اس طریقے کے لوگ کام کرنے والے اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، ہاں یہ ہمیں معلوم ہے نبی کی محبت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے، نبی سے تمہیں محبت کرنی ہوگی۔ من حب سنتی فقد حبنی، آپ نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا۔ نبی 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 نبی، صرف نبی 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 کہہ دینے سے نبی سے محبت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی موقع پہ آپ نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں تو سب کچھ واضح کر دیا، دیکھ رہے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کیا۔ نبی کی سنت عید میلاد النبی منانا ہے،
آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ کو یہ پتہ کیسے چل گیا؟ اور جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ جب بغیر عید میلاد النبی منائے بغیر وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے۔ عجیب حال ہے میرے بھائیوں، یہ کٹ منڈاؤں نے یہ پیٹ کے واسطے یہ نئی ایجاد کر ڈالی ہے۔ اتنا بڑا بڑا جھنڈا اسی کے دیکھا رہتے ہیں لوگ جھنڈے جھنڈے جھنڈے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری۔ ایمان ہو، دوسری شرط اخلاص ہو، اور تیسری شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ آپ نے یہ کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے کچھ نہیں بولا ہو، یہ اگر چیزیں پائی جا رہی ہے تو وہ عبادت، وہ عمل قابل ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، اور وہابی حرامی لکھ رہا ہے، بینر لگا رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، ہم نے تو گالی نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے گالی دینا سکھلایا نہیں ہے، لیکن بتائیے ان کو مولوی دیکھ کر کے باقاعدہ مولوی لوگ بھی وہ جملے بھی کہتے ہیں اور لگانے والے کو مبارکباد دے رہے، بہت اچھا تم نے بینر لگایا، وہابی حرام۔ مسلمان کو گالی دے رہا، مسلمان کو گالی دے رہا۔ میرے بھائیوں، اب سوچ سکتے ہیں آپ، نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس عید میلاد النبی نے منا لیا اور منایا کیا۔ میرے بھائیوں آؤ میں تمہیں وہ بھی میں بتا دوں، نبی کے انتقال پر اللہ کی قسم یہ بھی سن لینا آج کی تقریر میں، یہ بھی سن لینا آج کی تقریر میں، آپ یہ بھی سن لینا، جناب محمد رسول اللہ کا جس دن انتقال ہوا صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق تو اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے، مان نہیں رہے کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد نکل گئے۔ اگر کوئی میرے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں، میرے نبی کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے نبی سب سے محترم شخصیت ہے، انتقال کے بارے میں اگر کوئی خبر دے گا تو اسے میں قتل کر ڈالوں گا، ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، اچھا یہ بات بتائیے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، نبی کو بشر نہیں مانتے، کٹ ملا لوگ نبی کو بشر نہیں مان رہے، بشر ہے ہی نہیں تو پھر میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بشر ہے تب پیدا ہوئے نا، آپ اس کو بشر ہی نہیں بلکہ نور مان رہے ہو، آپ اس کو نور مان رہے ہو، اور نہ ان کو آپ جب نور مان رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیدائش کا بھی آپ انکار کر رہے ہو اور آپ اس کے مرنے کا بھی انکار کر رہے ہو، انتقال کا بھی انکار، اس کو بولے گا انتقال کر کے مر گئے، پردہ کر گئے، اللہ کے رسول کے بارے میں بولو پردہ کر گئے، یہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو۔ غور کیجئے ان مولدوں نے کس طریقے کے خرافات کو لوگوں کے درمیان پھیلایا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے انکا میتو وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور جو لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے، ان کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو تو اللہ کے نبی کے بارے میں آیا انک میتون وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا اور آپ کے آنے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں سب کو مرنا۔
रहा है। मेरे भाई तो सबको मरना है, जितने लोग हैं सबको मरना है। इस वजह से मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमें मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत दे। आप ईमान वाले बनिए, नेक अमल कीजिए और वही अमल कीजिए जिसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो। अल्लाह ताला से दुआ करते रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खाका हो ईमान के ऊपर खाका हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।